أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جن حضرات کو عید الاضحیٰ کے روز یعنی کل جو گزر چکا ہے، سنت ابراہیمی کی یادگار میں اور سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی میں جو اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ ذو الجلال ان قربانیوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، بلکہ ان سے بھی پہلے، جس طرح کہ گزشتہ خطبے میں نے عرض کیا تھا، لیکن باقاعدہ اس کا حکم اور اس کی ترویج وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی عمل کے نتیجے میں۔ مگر ایک بات قابل غور ہے کہ ہم قربانیاں کر لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف قربانی ہی تو نہیں کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی اوصاف ہیں۔ کیا ان اوصاف کو اپنانے کا کوئی داعیہ، کوئی جذبہ، کوئی ولولہ ہمارے دل میں پایا جاتا ہے؟ کہ صرف قربانی کرنے کا ہی جذبہ ہے؟ یہ بات ہم سب کے لیے غور طلب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے اعزازات سے اور بہت سے انعامات سے نواز رکھا تھا، اور کئی پہلوؤں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اپنے اس پاک کلام قرآن مجید میں توصیف اور ان کے اعمال کی اور ان کے اخلاص کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات فرمائی۔ کیا وہ اور وہ عادات اور وہ اختیار
ساتھ ساتھ ٹھیک ہے یہ ان کا وہ نبی تھے، لیکن نبی کے ساتھ وہ امام بھی تو تھے۔ امام ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اور ابراہیم علیہ السلام امام نہیں بلکہ جد الانبیاء تھے۔ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے سب انبیاء کرام جو ان کے بعد ہوئے ہیں وہ سب کے امام تھے، اور ان کے جد تھے، دادا تھے، ان کی نسل سے، ان کی آل اولاد سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگے سلسلہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ یہ جو آیات میں نے سورۃ النحل کی آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان آیات میں چند باتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ، کہ ابراہیم ایک امت تھا۔ فرد واحد کو اللہ نے امت کہا۔ ان ابراہیم کان امۃ، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے گویا کہ ایک پوری امت کا کام سر انجام دیا اور ایک پوری امت کا کام نپٹایا۔ جو کام ایک امت مل کے سر انجام دیتی ہے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے ہی وہ سارے کام کر دکھائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے یاد آیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک دفعہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے تھے، تو انہوں نے ان کے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ ان معاذ کان امۃ، کہ معاذ ایک امت تھی۔ ساتھ پاس بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے کہا معاذ نہیں ابراہیم، یعنی ان کی غلطی نکالی۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود قراء صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن حضرات کا نام لیا ہے کہ ان سے قرآن پڑھو، ان میں سے ایک عبداللہ ابن مسعود ہے۔ بلکہ راوی کا بیان ہے کہ سب سے پہلے، صحیح بخاری کی روایت ہے، سب سے پہلے نام ہی نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن مسعود کا لیا۔ عبداللہ ابن مسعود سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے، معاذ بن جبل سے، ان سے کا نام لے لے کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے قرآن مجید پڑھو۔ تو ابراہیم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے معاذ کے بارے میں بھی یہی بات کہی کہ ان معاذ کان امۃ، کہ معاذ ایک امت، وہ تنہا ایک امت کا کام کر گیا۔ بڑی خدمات ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے ہی تو نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا تھا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ معاذ کے خدمات کا نتیجہ تھا، اطاعت اور فرمانبرداری کا نتیجہ تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کتنے خوش نصیب تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلی بات جو ان آیات میں فرمائی ہے اللہ نے وہ یہ کہ ان ابراہیم کان امۃ، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔
وہ تنہا نہیں تھے، ایک نہیں تھے، گو وہ ایک ہی تھے، لیکن ان اکیلوں نے پوری ایک امت کا فریضہ سر انجام دیا۔ ایک اکیلا آدمی حوصلہ ہار جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، بد دلی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک جماعت ہو تو وہ جماعت اپنے اندر ایک قوت اور ایک طاقت رکھتی ہے۔ لیکن ابراہیم اکیلا تھا، پوری کفر کی حکومت مقابلے میں تھی، لیکن ابراہیم کے پایا استقلال میں جنبش نہیں آیا، ان کے پائے استقلال میں جنبش تک نہیں آئی، پوری حکومت کے خلاف تن تنہا لڑے ہیں اور اپنے موقف پہ قائم رہے۔ عام آدمی ہو تو وہ بد دل ہو جاتا ہے، میں اکیلا کیا کروں جی، کتنی بھاگ دوڑ کروں، لیکن یہ کوئی تصور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نہیں آیا۔ تن تنہا سارا کام پوری ملت کفر کے خلاف ابراہیم علیہ السلام نے استقامت کا، استقلال کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تھا؟ ایک امت تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ دوسری بات ارشاد فرمائے قانتا للہ، وہ اللہ کا مطیع تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، جو بھی حکم اللہ رب العزت نے دیا ابراہیم اس کے تابع دار، جو بھی حکم دیا، طبیعت چاہے یا نہ چاہے، من چاہے یا نہ چاہے، حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں، بس اللہ نے حکم دیا ہے، میں نے اس کی اطاعت کرنی۔ یہ ہے قانتا للہ، کسی کا تابع دار نہیں، اللہ کا تابع دار، صرف اللہ کی فرما بردار۔ اللہ اکبر۔ قانتا للہ حنیفہ، ایک طرف ہونے والا، یک طرفہ، وہ ہر جائی نہ تھا۔ بات سمجھے؟ ابراہیم ہر جائی نہ تھا، یک طرفہ تھا۔ یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ گنگا جاؤ تو گنگا رام، جمنا جاؤ تو جمنا داس، جہاں جاؤ وہاں کے ہو جاؤ، ہر رنگ میں رنگے جاؤ، نہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک اللہ کے رنگ میں رنگے جاؤ، حنیفہ، یک طرفہ، ایک طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اللہ نے تو حکم ہی یہ دیا ہے سب انبیاء علیہ السلام کو، وَمَا أُمِرُوا، اس کے علاوہ اور کوئی حکم دیا ہی نہیں۔ وہ کیا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے بندے بنو، یک طرفہ ہو کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لومڑی کی طرح مت بنو، لومڑی کی طرح مت بنو۔ لومڑی کیا کرتی ہے؟ وہ بھاگتی ہے، پیچھے بھی دیکھتی ہے، دائیں بھی دیکھتی ہے، بائیں بھی دیکھتی ہے۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے دو راستے رکھے ہوئے ہو، اگر ادھر سے کوئی آئے تو دوسرے راستے سے نکل جائے، دو راستے اس نے بنائے ہوئے۔ وہ فرماتے تھے کہ لومڑی کا کردار ادا نہ کرو، یک طرفہ ہو جاؤ، ادھر ادھر التفات نہ کرو، بس اپنے اللہ کے ہو کے رہ جاؤ۔ یہ ہے حنیف۔ ہم تو ہر جائی ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، اور ہر جائی بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
یہاں بھی قربانی، وہاں بھی قربانی، قربانی اور جگہ بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اکیلے اللہ کے لیے تو نہیں ہو رہی، اکیلے اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہو رہی، بلکہ ان کی رضا کے لیے کہ یہ کل ہمارے کام آئیں گے، سفارش کریں گے، کام سنوار دیں گے، بات منوا لیں گے۔ اس تصور کے نتیجے میں ہم کہاں کہاں جا کے اپنے مال دولت کو خرچ کرتے ہیں اور مال کو صرف کرتے ہیں۔ قربانی کر لینا آسان ہے، لیکن ابراہیم کے اوصاف کو اپنانا مشکل ہے۔ پھر خوف یہ آتا ہے، ڈر یہ آتا ہے کہ کہیں یہ قربانی اپنے منہ کے ذائقے کے لیے تو نہیں، گوشت کھانے کے لیے تو نہیں، کہیں یہ تو نہیں ہے کہ جناب آج اگر قربانی نہ کریں گے تو ہمارے اہل و عیال، ہمارے بچے دوسروں کے مال کا انتظار کریں گے، آپ ہی کر لو۔ کہیں یہ تصور تو نہیں؟ کیا تصور ہے قربانی کا؟ قربانی کا کیا تصور ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے، یہ سب اللہ کے لیے، بلکہ میرا مرنا جینا اللہ کے لیے، میرا مرنا جینا اللہ رب العزت کے لیے۔ بالکل یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے اس وصف میں اللہ نے بیان فرمائی کہ ابراہیم حنیف تھا، یک طرفہ تھا، ہر جائی نہ تھا۔ ہم قربانیاں بھی کریں اور یک جائی نہ بنے، صرف اللہ کے نہ ہوں بلکہ ہر جگہ جا کے منہ مارے، تو یہ کیا ملت ابراہیمی کی پیروی ہے؟ یہ ملت ابراہیمی کی فرم برداری ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء ہے؟ نہیں نہیں، بھول ہے ہمارا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ حنیفہ کی مزید وضاحت ہے۔ ابراہیم یک طرفہ تھا، مشرک نہ تھا۔ مشرک یہاں بھی جاتا ہے، وہاں بھی جاتا ہے، یہاں بھی جاتا ہے، یہاں بھی جاتا ہے، اس کو بھی پکارو۔ آپ دیکھیں جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان کا معبود ایک، لیکن جتنے مقابلے میں مشرک تھے ان کے کتنے معبود تھے؟ اتنی بھی بات سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کو؟ کتنے مقابلے میں تھے؟ نوح علیہ السلام سے لے کے انہوں نے بھی کہا تھا 5 تن ہیں ان کو نہ چھوڑ دو، یہ 5 تن ہیں ان کو نہ چھوڑ دو، ان سے وابستگی پکی رکھا نا۔ نوح باتیں کرتا ہے تو کرتا رہے، اللہ اکبر کبیر۔ خود نبی علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت نوح نبی علیہ السلام کے دور میں، آپ سیرت کے کتابوں میں شاید پڑھا ہو پڑھنے والوں، 360 بت تھے جو بیت اللہ کے ارد گرد نصب تھے، 360۔ کیونکہ مشرک ایک پر رہتا ہی نہیں، وہ ہر جائی ہوتا ہے نا، وہ ایک جگہ نکاح ہو کے نہیں رہتا۔ جو موحد ہوتا ہے، جو مشرک نہیں ہوتا، وہ صرف ایک کا ہو کے رہتا ہے، ہر جگہ منہ نہیں مار۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم مشرک نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ حنیف تھا، وہ صرف میرا تھا، کسی کا نہیں تھا۔ اور اسی بات پر انہوں نے باپ سے بھی مخالفت، یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، اے ابا جو نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، اس کی پرستش کیوں کرتے ہو؟ کیوں پوجا کرتے ہو اس کو؟
باپ سے بھی ٹکراؤ، وقت کی حکومت سے بھی ٹکراؤ، اور جوڑ کس سے ہے؟ حنیفہ، اللہ سے، ایک اللہ سے۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ۔ اللہ نے جتنے انعامات ابراہیم علیہ السلام پر کیے ان پر وہ شکر گزار۔ اللہ کے ابراہیم شاکر تھے، یہ بھی ان کا ایک وصف اللہ نے ذکر کیا، اور یہ شکر بہت بڑا عمل ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے عدۃ الصابرین میں لکھا ہے کہ دین کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک شکر ہے، ایک صبر ہے۔ دین کا خلاصہ نکالا جائے تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک شکر ہے، ایک صبر ہے۔ اور شکر کو ایمان سے وہ نسبت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، جو سر کو جسم کے ساتھ ہے، جو سر کو جسم کے ساتھ ہے۔ اگر یہ سر نہیں ہے تو جسم بھی نہیں ہے، اگر شکر نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہر نعمت دینے والا کون ہے؟ ہر نعمت دینے والا کون ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ۔ جو بھی نعمت ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ نے نعمت دی، اللہ عطا فرماتے ہیں، ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہوئی۔ انسان کا اپنا کیا ہے؟ یہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا کچھ لے کے آیا تھا؟ جو کچھ بعد میں دیا اللہ نے دیا۔ اب یہی چیز اللہ کے شکر پر آمادہ کرتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے انسان بنایا، مجھے عقل مند بنایا، مجھے انعامات سے نوازا، مجھے صحت دی، مجھے مال دیا، مجھے اولاد عطا فرمائی، مجھے عزت عطا فرمائی۔ یہ جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ ذوالجلال نے اولاد سے نوازا تو سورۃ ابراہیم میں کیا ہے؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل بھی دیا اور اسحاق بھی دیا۔ اس بڑھاپے میں جب امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں انسان کی، ظاہری اسباب جواب دے دیتے ہیں انسان کے، اس حال میں بھی اللہ تو نے مجھے دو بیٹے دیے، اور دو بیٹے بھی نہیں دیے بلکہ اللہ نے فرمایا من وراء اسحاق یعقوب۔ ابراہیم اسحاق کی بشارت ہی نہیں بلکہ اسحاق کے بعد اسحاق کا بیٹا اس کا نام یعقوب ہوگا، نام بھی بتلا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ چیز اس بات کی واضح نص ہے کہ ذبح کا حکم اسماعیل کے لیے تھا، اسحاق علیہ السلام کے لیے نہیں تھا، کیونکہ اسحاق کی بشارت دیتے ہوئے تو ساتھ کہہ دیا تھا من وراء اسحاق یعقوب۔ اگر قربانی کا حکم اس کا ہوتا، ان کا ہوتا، حضرت اسحاق کا، تو پھر یہ بشارت نہ ہوتا۔ یہ خواب جو ہے وہ فضول جاتا ہے۔ کیوں؟ قربانی میں تو انسان نے ختم ہونا ہے، لیکن جب قربانی کے بعد کیا مطلب ہے؟ اولاد کا مزید ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے قربانی کا حکم ان کو نہیں ہے، کسی اور کے لیے۔ اور وہ کون ہے؟ اکلوتا بیٹا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آج بھی تورات میں کتاب الخروج میں لکھا ہے کہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے، پہلے پلیٹھی دا پتر۔ پلیٹھی دے پتر دی خوشی بہت ہی ہوتی ہے نا، کیوں بھائی؟ پہلا بیٹا ہو اس کی خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس زیادہ خوشی میں پھر اللہ نے اسی کا امتحان لیا،
یہ پہلا ہے، اب اس کو ذبح کرو نا، پتہ چلے کہ تو میرا ہے یا اس کا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، تاکہ پتہ چلے تو میرا ہے یا اس کا ہے، تو حنیف ہے یا اس کے ساتھ دل الجھار بیٹھا ہے، اس کے ساتھ دل تو کہیں نہیں لگا بیٹھا۔ بس اللہ نے حکم دیا، اور وہ بھی خواب میں اشارہ فرمایا، باپ بیٹا کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ اللہ اکبر کبیر، کہاں ہے یہ کردار، کہاں ہے یہ تسلیم و رضا کی مثال؟ اللہ اکبر کبیر۔ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے۔ اجتباہ، اللہ نے ان کو چنا، ابراہیم کو چنا اللہ نے۔ بات سمجھ لیجیے، ابراہیم کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، بلکہ تمام انبیاء کا انتخاب اللہ ہی کرتے ہیں۔ کسی کی ذاتی صلاحیتیں اور صفات وہ کارگر نہیں ہے، ان کے باعث نہیں، ان کے سبب نہیں، بلکہ اللہ کے انتخاب پر۔ نبوت اللہ کے انتخاب پر ملتی، صلاحیتوں کی بنیاد پر صرف نہیں ملتی۔ نہ صلاحیتوں سے نبوت حاصل ہوتی ہے، بلکہ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی اتباع ہے۔ جس کو چاہے چن لے، جس کو چاہے منتخب کر لے۔ مکے والوں نے کہا تھا نا، لولا انزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ اللہ نے کیا فرمایا اس کے جواب؟ اللہ نے فرمایا اللہ کی نعمتوں کو تم بانٹنے والے ہو یا میں بانٹنے والا ہوں؟ یہ میرا انعام ہے جو میں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تم کون ہوتے ہو اس کو نہ ماننے والے اور اس انعام کا انکار کرنے والے؟ اللہ اکبر کبیر۔ تو اتباع ہو، اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ اور اگلا جملہ پھر سوچئے، وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اگرچہ نبی ہی کیوں نہیں، خلیل اللہ ہی کیوں نہیں، خلیل اللہ ہی کیوں نہیں، لیکن ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو کیا فرمایا؟ لولا ان ثبتناک لقد کدت ان ترکن الیہم شیئا قلیلا۔ اگر ہم آپ کے دل کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف توجہ کر لیتے، لیکن ہم نے اپنے دل کو ثابت رکھا۔ اسی لیے تو نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت قلبی علی دینک۔ ربنا، قرآن مجید میں بھی ہے نا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اگر اللہ ہدایت نہ دے تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے تو ہر نماز میں اللہ سے عرض کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہدایت مستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کوئی ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ بڑی تفصیل ہے اس مسئلے میں، لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ ہمیں اتنی بات سوچنی چاہیے کہ یہ ہدایت دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی دی۔ انتخاب بھی اللہ کا، ہدایت بھی اللہ کی، سب کچھ دیا اللہ کا۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ اجتباع بھی اللہ کا، یعنی انتخاب بھی اللہ کا، ہدایت بھی اللہ کی، اور جو انعامات عطا فرمائے وہ بھی اللہ کے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً،
ہم نے ان کو دنیا میں حسنہ عطا فرمائی. ہم بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اللہ ہمیں دنیا میں، آخرت میں نہیں، دنیا میں ہی، آخرت میں ہی نہیں دنیا میں بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اچھی زندگی دے، نیک نامی دے، نیک اعمال دے، نیک اولاد عطا فرما، نیک بیوی دے، مال حلال عطا فرما. یہ حسنہ میں سب شامل ہے، یہ سب حسنہ میں شامل ہے. وفی الآخرۃ، آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. آخرت میں حسنہ کیا ہے؟ وہ جنت. تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. ہم نے ابراہیم کو دنیا میں حسنہ عطا فرمائی، دنیا میں خوبی دی، بھلائیاں ان کو عطا فرمائی، نیک نامی عطا فرمائی. ایسی نیک نامی دی، یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مکے کے مشرک کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، کسی اور کی طرف نام ہی نہیں لیتے. یہ ہے حسنہ. جو آتا ہے وہ کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، میں ابراہیمی ہوں، ابراہیم کو ماننے والا ہوں علیہ السلام. یہ نیک نامی دی اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ اکبر. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور آخرت میں بھی وہ نیکوں کے ساتھ ہوں، صالحین کے ساتھ ہوں، صالحین کے ساتھ، نیک بندے. اور یہ نیک بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ان کی رفاقت نصیب کرے. انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. یہ صالحیت کا کوئی آخری دائرہ نہیں. نبوت سے اوپر اور کیا مقام ہوگا؟ اس کے باوجود کہا یہ جا رہا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. یوسف علیہ السلام نے بھی دعا میں کیا کہا تھا؟ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. توفنی مسلم وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. صالحین کا دائرہ وہ بہت وسیع ہے، وہ بہت وسیع ہے. اور وہ صالحین میں کم سے کم تر بھی ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ بھی ہیں. کم سے کم تر ہم جیسے گناہگار مسلمان، اور اعلیٰ سے اعلیٰ حضرات انبیاء کرام. اور انبیاء میں بھی اولو العزم انبیاء کرام، انبیاء میں بھی پھر اولو العزم انبیاء کرام. اور وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اولو العزم انبیاء ہیں. اللہ اکبر کبیر. ثم اوحینا الیک. پھر اگلی بات دیکھیے، یہ اوصاف بیان کر دینے کے بعد فرمایا ثم اوحینا الیک. اے میرے نبی پھر ہم نے آپ کو بھی وحی کی، آپ کو بھی حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ابراہیم حنیف کی پیروی کریں. آپ بھی ابراہیم حنیف کی پیروی کریں. حنیف کے معنی سمجھ چکے ہیں نا؟ تو نبی علیہ السلام نے اسی ملت حنیفہ کی پیروی کی. نہ خاندان کو دیکھا، نہ سرداران مکہ کو دیکھا، نہ مشرکین یہود و نصارہ کی پرواہ کی. سب مقابلے میں آئے، لیکن سب کے مقابلے میں اکیلے پہلے ڈٹے رہے تو محمد رسول اللہ ڈٹے رہے. ابراہیم علیہ السلام کی طرح، جس طرح ابراہیم نے سب سے پہلے یہ سور پھونکا تھا، مکہ کی سرزمین میں سب سے پہلے سور پھونکنے والے یہی
ابراہیم کی طرح حضرت محمد رسول اللہ تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حرا سے آئے اور یہ نسخہ لائے، یہ بتلایا کہ میں ملت ابراہیمی کا پیروکار ہوں، ایک اللہ کا پرستار ہوں، تم بھی ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، اور یہ جو تم نے بنا رکھے ہیں نا 360، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو ان کو۔ طوفان کھڑا ہو گیا، طوفان کھڑا ہو گیا۔ جو اپنے تھے وہ بھی بیگانے بن گئے، جن کا سہارا، جن کے سہارے کی امید تھی وہ بھی بے سہارا ہو گئے، کسی نے ساتھ نہ دیا۔ ساتھ دیا تو سب سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ نے، ابوبکر صدیق نے، حضرت علی نے، حضرت زید نے، حضرت بلال نے، یہ جو بعد میں دوسرے فقراء تھے عمراء بعد میں آئے، اللہ اکبر کبھی، ان سب نے ساتھ دیا۔ تو آپ سے کہا گیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی آپ بھی پیروی کریں، اور ساتھ وما کان من المشرکین، مشرکوں کے ساتھی نہ، وہ مشرکوں کے ساتھی نہ تھے، آپ بھی مشرکوں کے ساتھی نہ بنے، آپ بھی مشرکوں کے قد بدت البغضاء بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، مخاصمت ہے، مخالطت ہے، سب کچھ ہے، تاکہ تم ایک اللہ کی عبادت نہ کرنے لگے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو ہمارے بھائی ہو، ایک اللہ کی عبادت کرو ہمارے ساتھی ہو، لیکن اگر تم ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو باپ باپ نہیں، بھائی بھائی نہیں، بیٹا بیٹا نہیں، دوست دوست نہیں، بلکہ میرا دوست وہ ہے، میرا وہ اپنا وہ ہے جو میرے حکم مانتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ابراہیم کی بھی یہی کوشش تھی، ابراہیم کی بھی یہی سارا منصوبہ اور عمل تھا، اور وہی عمل اپنانے کی اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا۔ جس طرح سارا اس وقت نمرود اور ساری مملکت ایک طرف تھی، نبی علیہ السلام نے بھی جب دعوت دی تو سارا مکہ ایک طرف تھا، اور تن تنہا محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے ابراہیم، بہت سی باتیں ہیں اور بہت سی اولیات ہیں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرما رکھی ہیں، لیکن وقت کی وجہ سے میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ابراہیمی اور محمدی بنائے، ابراہیمی اور حنیف بنائے، ہمیں حنیف بنائے، محمدی صحیح معنوں میں بنائے، ابراہیمی بنائے۔ اور ایک جگہ اللہ نے نہیں فرمایا، کئی جگہ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ ایک جگہ نہیں یہ بات فرمائی، کئی مقام پر اللہ ذوالجلال نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اسی طرح ثابت قدم رکھے توحید پر، جس طرح اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا تھا، انبیاء کو رکھا تھا، سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ کو رکھا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔